سے غرض ہے کہ برائے مہربانی تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر الذی لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثیل له وهو السمیع البصیر والصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی المبتہی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر ربي شبير وشبر قاسم طلبى وسخر العنزة المتين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين الباني الولي السيد الرضي الحاكم بالنص الجلي المدفون بالغريب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض علی الحاضر والغائب اعنی مولانا علی ابن ابی طالب النبی المؤمنین وَلِذَا أَقُولُ فِي دُعَائِي وَوَسِيلَتِي بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَا زَيْنَبَ الْمُهِمِّ يَا نَاصِرَ النَّبِيِّ يَا دَافِعَ النَّوَائِبِ يَا قُرْبَةَ الْكَبِيرِ يَا فَارِقَ الْكَتَائِبِ يَا قَاتِلَ الْغَبِيِّ يَا مَصْدَرَ الْغَرَائِبِ يَا عَالِمَ الْخَفِيِّ يَا قَاهِرَ الْغُدُوِّ يَا وَالِيَ الْبَلِيِّ يَا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ يَا مُرْتَضَى عَلِيِّ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين القائدين الغر الميامين المهجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم المؤمنين
من یوم عداوت ملا یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب العلا وفی کتاب الہدی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سلام یا حسین۔ چوتھے لال ولایت کی ذات گرامی پہ بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ میرا کریم خالق رحمان الرحیم مالک آج آپ اس مقام پہ چوتھے لال ولایت کی شہادت کا دن منا رہے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی عظیم عبادت میں شمار فرما، اور جتنی عزادار جس حیثیت سے بھی مظلوم کی عزاداری میں شرکت فرما رہے ہیں، سب کی عزاداری کو اپنی عظیم عبادت میں شمار فرما، ہر مومن کی ہر پریشانی کو دور فرما، اور محبت آل محبت پر زندگی عطا فرما۔ خالق مالک، اس امام کی شہادت کا قصہ ہم اپنے بار میں لال ولایت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پاک امام کو ہم سے خشنود فرما اور ظہور امام میں تاجیل فرما، حجت خدا کی زیارت سے میری آنکھوں کو منور و مشرف فرما۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی خوبصورت آوازیں سننے کے بعد مجھ جیسے کوڑے کے سرے کو سننا ایک بڑا حوصلہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں جتنا بھی میرے پاس وقت ہے اسی امام کی بارگاہ اقدس میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے سیرت معصوم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہم نے خود نہیں بنایا، ہمیں نبی نے عطا فرمایا ہے، اور نبی بھی نہیں بولتا جب تک کہ وحی خدا نازل نہ ہو جائے۔ ہر امام اپنے وقت کا علی ہے، جس طرح علی اپنے دور کے مشکل کشا تھے، ایسے یہ دوسرے علی بھی اپنے دور کے مشکل کشا ہیں۔ جیسے علی بادشاہ پوری کائنات کے حاجت روا تھے، اسی طرح حسین کا یہ فرزند بھی پوری کائنات کا حاجت روا ہے۔ ناموں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ جس کے دروازے پر جاؤ گے اسے اپنے زمانے کا محمد پاؤ گے۔ اور امامت کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ الامام کلمۃ اللہ و نور اللہ و حجاب اللہ و آیت اللہ یختار ما یشاء۔ امام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کا حجاب ہے۔ پوری کائنات مانگتے مانگتے تھک سکتی ہے، لیکن امام کی عطا میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا تقریباً ہر مومن کو یاد ہے۔ دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ،
ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ایک بات ذہن عالم ہے کہ امتحان ہمیشہ شان کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا کسی کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا اتنا اس کا امتحان سخت ہوتا جائے گا، جتنا مرتبہ پست ہوگا اتنا امتحان آسان ہوگا۔ اگر کسی شخصیت کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کا امتحان دیکھو، جتنا کسی کا سخت امتحان اتنی اس کی شان بلند۔ اس نقطے پہ توجہ رہے، امتحان ہر شخصیت، ہر انسان اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ جتنا جتنا انسان کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا، جتنا کسی کی شان بلند ہوتی جائے گی اتنا اس کا امتحان سخت ہوتا جائے گا۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، اگر کسی کی شان دیکھنی ہے تو اس کا امتحان دیکھو، اگر کسی کا امتحان دیکھ رہے تو اس کی شان دیکھو۔ اس بھرے مجمع پر میرا سوال یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ سوچ کے بتائیں کہ پوری کائنات میں سب سے سخت امتحان کس کا ہوگا؟ جس کا سب سے سخت امتحان ہوگا اس کی شان سب سے بلند ہوگی۔ اور جس ہستی کا ماتم کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہے، چشم فلک نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی جیسا امتحان چوتھے لالے ولایت کا ہوا۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں، ایسا امتحان نبیوں کا نہیں ہوا، رسولوں کا نہیں ہوا، ولیوں کا نہیں ہوا، جیسا امتحان میرے چوتھے امام نے دیا ہے۔ وہ دور بڑی ظلم و ستم کا دور تھا جب میرے پاک امام اس دنیا میں منصب امامت کو سنبھالیں گے۔ اس بات کو میں یوں کہوں کہ کسی امام کو بھی ایسے حالات میں تاج امامت نہیں پہننا پڑا جن حالات میں میرے چوتھے امام نے سر پہ تاج امامت پہنا۔ خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، بیویوں کے پردے چھینے جا رہے ہیں، سید زاویہ ظلم و ستم کا نشان بن رہی ہے۔ اس وقت امامت کا اعلان کرتے ہوئے شریکت الحسین پہلا مسئلہ امامت پوچھتی ہے کہ بیٹا سجاد ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خیمے جل رہے ہیں، ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ ان حالات میں کسی امام نے اپنے سر پر تاج امامت نہیں رکھا، جن حالات میں میرے چوتھے امام نے اپنے سر پر تاج امامت رکھا۔ اور امام نے فرمایا علیکم بالخروج، پھپھی اماں میں حکم دیتا ہوں کہ فوراً خیمے چھوڑ کے باہر چلی جاؤ، جان کا ختم کرنا جائز نہیں ہے، خیموں میں جل کے مرنا جائز نہیں ہے، خیموں سے نکل جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ، اس لیے کہ جان کی قیمت زیادہ ہے نہیں، بلکہ تمہاری جانیں بچے سے اللہ کے دین کی قیمت پوری ہو جائے گی۔ 38 ہجری جب تمہارے اور میرے امام کی ظاہری خلافت کا زمانہ، چوتھے لال ولایت اس دنیا میں جلوہ فقر ہوئے، جناب بی بی شہربانوں کی آغوش کی زینت بنے، یہ دوسرے علی ہیں، کردار میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، ہر لحاظ سے دوسری علی ہے جو اللہ نے پہلے علی کو پوتے کی شکل میں عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ باپ بھی معصوم، چچا بھی معصوم، دادا بھی معصوم، ان عصمت کے پہروں میں میرے چوتھے امام اس دنیا میں پروان چڑھتے رہے۔ چاروں طرف سے عصمت گھیرا ہوا، کبھی کسی غلطی خطا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر جو کہہ دے، جو کر دے، جو فرما دے، وہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے آل محمد، تم کچھ چاہتے نہیں، تمہاری کوئی خواہش ہی نہیں، تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔
لہذا اس قرآن کی آیت کی روشنی میں میرے امام کا بچپنا خدا کی خواہش کے مطابق، لڑکپن اللہ کی مرضی کے مطابق، جوانی مرضی ہے خدا کے مطابق، بڑھاپا خدا کے مطابق، اور بھائیوں اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی ایک مثال دے دو جو 72 لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا شکر للہ، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خالق مالک ہماری یہ قربانی قبول کر۔ یہ چوتھے امام کا جگر تھا کہ 72 لاشوں کے درمیان اللہ کا سجدہ بھی ادا کر رہے ہیں، شکریہ بھی ادا فرما رہے ہیں، اور اللہ سے اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا بھی فرما رہے ہیں۔ بی بی شہر بانو کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ ایران کی شہزادی جرد کی بیٹی تھی۔ جب 35 ہجری میں خراسان فتح ہوا، میرے مولا کائنات کے حکم سے اس لشکر جرار نے خراسان کو فتح کیا، تو اس وقت یزدجرد کو شکست ہوئی، اور اس کے ہاں سے بہت سارے عورتیں اور مرد قیدی بنا کے مدینہ منورہ میں لائے گئے۔ ان میں یہ 2 بیویاں بھی تھیں، ایک کا نام بی بی شہر بانو تھا، ایک کا نام بی بی کیہان بانو تھا۔ انشاءاللہ آپ کو محسوس فرمائیں گے، تشریف لے آئے وہ اپنے خوبصورت انداز میں، آپ کو بڑا اچھے انداز میں محسوس فرمائیں گے۔ میں سیرت امام کی ابتدا کر رہا ہوں، امید آپ توجہ فرمائیں گے۔ 2 بیوی آئی، کیہان بانو، شہر بانو۔ اگرچہ ان کے نام میں بعض نے کہا شہر زنا نام تھا، لیکن حقیقت یہ تاریخ کے مطابق اس بیوی کا نام شہر بانو تھا۔ عرب میں بالخصوص مدینہ منورہ میں یہ رسم تھی کہ جب کسی جنگ سے لڑکے یا لڑکیاں، مرد یا عورتیں غلام بنا کے لے جاتے ہیں، جب عورتیں آتی تھیں اور وہ دربار میں پیش کی جاتی تھیں، تو جس انسان کو ان کنیزوں میں سے جو کنیز پسند آتی اس کے سر پر چادر ڈال دیتے کہ اس کنیز کا میں خریدار ہوں۔ چنانچہ جب یہ دونوں شہزادی آئیں، عرب کے رواج کے مطابق مدینہ کے لوگوں نے یہی کوشش کی کہ ہم چادریں ڈالیں، میرے مولا کائنات فرمایا نہ، خبردار کوئی ایک بچی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ پیغمبر خدا کا فرمان ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی خاندان کے کوئی سردار آ جائے، اگرچہ وہ کافر ہی ہو، پھر بھی تم پر اس کی عزت واجب ہے۔ کسی نے کہا مولا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان کو آزاد کر دو، ان کو اختیار دے دو، چاہے تم یہاں رہیں مدینہ منورہ میں، وطن جانا چاہیں تو ہم پوری عزت و احترام کے ساتھ وطن پہنچائیں گے، یہاں رہیں پوری عزت و احترام کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا۔ اگر کسی شخص سے شادی کرنا چاہیں، عقد کرنا چاہیں، چونکہ یہ آزاد عورتیں ہیں، ان کو اختیار ہوگا کہ کس گھر میں چاہیں یا اپنی شادی کریں، میں علی بیت المال سے یا اپنی جیب سے ایک حق مہر بھی ادا کروں گا، جہاں چاہیے میں شادی بھی کروں گا۔ جب یہ شہزادیاں آزاد ہوئی، مولا کائنات نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ خراسان، خراسان ایران کا ایک صوبہ تھا، آج بھی کہتے ہیں شاہ خراسان، یا مولا کائنات امام رضا علیہ السلام کا روضہ مقدس ہے، اس صوبے کو خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان جانا چاہو میں پورے پردے کے ساتھ، پوری عزت و احترام کے ساتھ تمہیں خراسان پہنچا دیتا ہوں، یہاں قیام کرو، جس گھر کی طرف انگلی اٹھاؤ، میں علی شریعت طاہرہ کے مطابق اس گھر کے شہزادے کے ساتھ تمہارا عقد شریعہ کر دوں گا۔ بی بی شہر بانو بولی کہ اے مسلمانوں کے رہنما، ہادی اسلام، یہاں سے چلنے سے پہلے میں نے تمہارے رسول کو خواب میں دیکھا تھا، پیغمبر نے عالم خواب میں مجھے کلمہ اسلام کی تعلیم دی تھی، اور کلمہ اسلام کی تعلیم دینے کے بعد ایک شہزادہ میرے سامنے پیش کیا، نبی نے فرمایا چونکہ تم مسلمان ہو چکی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا میں وارث شریعت ہونے کی حیثیت سے تیرا عقد نکاح
اپنے بیٹے حسین سے کر رہا ہوں۔ میں حسین نبی شخصیت سے اخذ کرنا چاہتی ہوں، اور کہان بانوں نے حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، محمد تھے ان کے بیٹے، لیکن مولا علی کے اتنے وفادار تھے کہ جناب امیر فرما کرتے تھے یہ محمد اگرچہ صلب ابی بکر میں سے ہے لیکن مجھے علی کا بیٹا ہے۔ یہاں تو وفاؤں پر ابھی سن رہے تھے، وفاداری وفاؤں پر انعام ملتا ہے، خاندانوں کی بات نہیں ہے، علاقے کی بات نہیں ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا فلاں، جو وفادار ہے یہ کہتے ہو نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں۔ وفاداری کے نتیجے میں انعام یہ ملا اس بی بی کو کہ بی بی کا عقد فرزند رسول پاک امام حسین علیہ السلام سے ہوا کہ ہر مالوں نے حضرت محمد بن ابی بکر کا انتخاب کیا جو کہ مولا امیر المومنین نے جسے اپنا بیٹا کہا تھا۔ اور یہ محمد وہی شخصیت ہے جو جنگ صفین میں میرے مولا علی کی حمایت میں اس طرح لڑا تھا کہ وہ خود کہا کرتا تھا ایسی قوت ایسی شجاعت میرے اندر نہیں تھی، یہ مولا علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میری تلوار صفین میں ایسے چل رہی ہے جیسے میرے سردار علی کی تلوار خیبر میں چلتی تھی۔ اس محمد سے کہ ہم بانو جو بی بی شہر بانو کی چھوٹی بہن تھی اس سے اگر جاتا، پھر سنیے اسی کہان بانو سے اللہ نے محمد بن ابی بکر کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ یہ قاسم اور تیرے چوتھے امام جن کی شہادت بنا رہے ہو یہ آپس میں خالہ جات بھائی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس قاسم کو جب کہ جوان میں اس کی شادی ہوئی اللہ نے اس قاسم ابن محمد بن ابی بکر کو بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی کا نام ام فروا رکھا گیا، اور یہ ام فروا میرے 5ویں امام کے عقد میں آئی، 5ویں امام کی زوجیت میں آئی، اور میرے 6ویں امام کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ام فروا 6ویں امام کی والدہ معظمہ ہے، 5ویں امام کی زوجہ معظمہ ہے، اور یہ جناب قاسم کی بیٹی ہے، قاسم محمد کا بیٹا ہے اور محمد ابی بکر کا بیٹا ہے۔ یہ قاسم کہا کرتا تھا، یہ عرب کے 7 فقہاء میں سے ایک فقیہ مشہور تھا جن سے لوگ مسئلے پوچھتے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، انہیں اصطلاح شریعت میں فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت 7 فقیہ تھے، جب کسی کو کوئی مسئلہ شریعت درپیش آتا ان فقہاء میں سے کسی فقیہ کے دروازے پر جاتے، ان تمام فقہاء میں سے بلند ترین فقیہ کا نام قاسم ابن محمد تھا جو جناب ام فروا کے بارے تھے۔ بہرحال یہ پھر کہانی رہ گئی، کسی وقت سنائیں گے کہ جناب فروا اور جناب قاسم کی زندگی کیسے چلی۔ میرے چوتھے لال ولایت جناب بی بی شہر بانو کی آغوش کی زینت ہے۔ مولا علی کی سرپرستی 2 سال چوتھے امام نے اپنے دادا کے سرپرستی میں گزارے، اور اس کے بعد 10 سال برابر امام مجتبیٰ کے سائے میں رہے۔ بعد میں اپنے بابا کی زیر شفقت آ گئے فرزند رسول کے۔ یہی وجہ کہ کربلا 38 ہجری میں نے عرض کی ہے جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت آپ کے چوتھے امام 23 سال کے تھے۔ ایک بات میری بچے اور اس بات کو سمجھ لیں، واقعہ کربلا اور واقعہ کوفہ شام کا ایسی شاہد ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ حمید ابن مسلم کی روایت زیادہ پیش ہوتی ہے لیکن وہ یزید کا رپورٹر تھا، وہ یزید کی طرف سے متعین تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہو تو رپورٹ کر کے مجھے اطلاع دینا، کیا ہوا، کس نے کیسی جنگ کی، کون کون مارا گیا، کس کس نے مارا، کیا کچھ ہوا، یہ ساری رپورٹیں یزید جو دینے والا یہ حمید ابن مسلم تھا، اور مذہباً یہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، مسلمان نہیں تھا۔ ہمارا وہ رپورٹر
جس پہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں سوائے سجد الساجدین کے اور کوئی نہیں. یعنی اس کا معنی یہ ہے جب واقعہ ہوا تو معصوموں کے ساتھ، اطلاع دینے والا تو معصوم، رپورٹر تو معصوم، راوی تو معصوم. لہذا واقعہ کربلا و کوفہ شام کی جتنی بھی روایات آئی ہیں اس کی بنیاد جو ہے میرے چوتھے لال ولایت سے محمد سید الساجدین علیہ السلام ہے. ایک بات اور سمجھ میں آپ کے ذہن میں ڈال دوں، میں بڑے اختصار کے ساتھ، مجھے احساس ہے کہ تشریف لائے ہیں رات کو تقریباً 1 بجنے والا ہے. کیا تھا صاحب کی دینی اور مجھے فرمایا بھی گیا میں آپ 1 بجے یا 1 بج کے کچھ منٹ تک بسم اللہ پڑھیں. پوری کائنات میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں سید الساجدین سے پڑھ کے کوئی عزادار نہیں. اگر کوئی یہ تصور کرتا میں بڑا ماتمی ہوں، میں بڑا لوحہ خان ہوں، میں بڑا قصیدہ خان ہوں، میں بڑا آل محمد کا ذکر کرنے والوں ہوں گے بڑے، اللہ ان کو اور عظمت عطا فرمائے، اللہ ان کی تمام ذاتوں قبولیت کی شرف عطا فرمائے. لیکن میرے چوتھے امام سے پڑھ کے ننگے عزادار ہوا ہے نہ قیامت تک. کیا بات، یہ تاریخی حقیقت ہے جس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ چوتھے لال ولایت سے پڑھ کے کوئی کائنات میں عزادار نہیں. اگر یہ بات آپ نے سماعت فرمائی ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ چوتھے امام کے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا عزادار نہیں، تو اگلا جملہ عرض کرنے دے. جس طرح کے یہ چوتھے لال ولایت، دوسرے علی شہنشاہ ولایت سب سے بڑا عزادار تھے، اسی طرح پوری کائنات میں چوتھے امام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار بھی نہیں. ماشاء اللہ، کیا کہنا. دلیل ہے میرے پاس اور عزیز تصدیق فرمائے گی، بڑے بڑے دادا تشریف فرمائے. سید المرسلین پیغمبر خدا سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں، نبی سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے وہ معراج پر بھی نبی سے کہا تھا کہ میرے پیارے رسول تجھ سے میرا زیادہ کوئی قریبی نہیں، تو میرا سب سے قریبی ہے. نبی اور اللہ میں جتنی قربت ہے کائنات میں کسی کی اتنی قربت نہیں ہے. اس قربت کو اللہ نے کہہ دیا کعبہ قوسین او ادنا، اتنے قریب پہنچے کہ قوسین سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب. اتنی قربت کے باوجود اللہ پھر فرماتا ہے سورہ علق کی آخری آیت، وہ میں پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ سورہ علق کی آخری آیت پر سجدہ واجب ہے. اگر میں پڑھوں گا تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، مجھ پر بھی سجدہ واجب. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تجھ سے زیادہ میرا کوئی قریبی نہیں، جتنا تو میرے قریب ہے کوئی اور میرا اتنے قریب نہیں. لیکن میرا سجدہ کر اور سجدہ کر اور سجدہ کر تاکہ تیری میری قربت اور آگے بڑھ جائے، ہم اور قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. اللہ نے کہا نبی سجدے کرتے رہے، قربت کے درجے بڑھتے رہے، نبی سجدے کو بڑھاتے رہے، اللہ ان کے قربت کو بڑھاتا رہا. اسی لیے لکھا تمام مفسرین نے کہ سید الانبیاء سے پڑھ کر کائنات میں کوئی خدا کا سجدے گزار نہیں. جتنے بڑے عاملہ کلام سجدہ گزار تھے، اور مجھے نہیں سمجھا میرا علم ختم ہو جاتا ہے، اتنے بڑے سجدے گزار کی پشت پر جب میرا حسین سوار ہوا. ماشاء اللہ، کیا کہنا. قبلہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. میں بوڑھا آدمی ہوں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا. جب نماز پڑھتا ہوں کبھی پوتے نماز سے ٹانگوں سے چمٹ جاتے ہیں، کبھی سجدے گاہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی میرے مسلح پہ کھیلتے ہیں. کبھی نہیں ہوا کہ میں نماز پڑھوں پوتا یا نواسا آ جائے تو مجھے کہا ہو ان کی ماں نے یا بابا جی نماز چھوڑو پہلے بچے کو کھلا لو، بچے کو بہلا لو. نہیں، بچے کو اٹھایا جاتا ہے، بچے کو سینے چل گئے نہ بیٹے بولو بابا جی نماز پڑھ رہے ہیں، آؤ میں تجھے کھلونا لے کے دیتی ہوں، تو کھانے پینے کے ٹافی لے کے دیتی ہوں. بچے کو ہٹایا جاتا ہے، نمازی کو نہیں ہٹایا جاتا. اللہ جانے کیسا تھا حسین. کیا کہنے. چاہیے یہ تھا کہ امیر خود اٹھا کے حسین کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے، بیٹا نانا نماز پڑھ رہے ہیں. امیر نے نہیں اٹھایا، حسن مجتبیٰ آ جاتے، نہ میرا بھیا نانا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے دو، دخل نہ دو. لیکن خدا گواہ ہے حسین پوچھتے پیغمبر پر نبی سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. جبرائیل آتا ہے، جبرائیل تو اٹھا لے، تو ان کے جھولے جھلاتا رہا ہے.
اس گھر کی چکیاں پیستا رہا ہے، اس گھر کی غلامی کرتا رہا ہے، جبرائیل تو حسین کو اٹھا لے۔ اللہ کی قسم جبرائیل نے حسین کو ہاتھ لگایا، نبی کے کانوں میں آ کے کہا اے اللہ کے رسول، وہ خدا جو کہتا تھا سورہ مزمل میں اب میری عبادت کو گھٹا دے، میری بندگی کم کر دے، سجدے گھٹا دے، آج وہی اللہ کہتا ہے سجدہ لمبا کر دے، سجدے کو طول دے دے، سجدہ اور بڑھا دے۔ پیغمبر نے پوچھا کتنا سجدہ لمبا کروں، کتنی لمبا سجدہ کروں، کتنی لمبی تسبیح کروں؟ عرض کہ اللہ کے رسول سجدے کی لمبائی نہ مجھ سے پوچھ نہ خدا سے پوچھ، اس سے پوچھ جو تیری پشت پہ چلا۔ بات آئی تو اگلا جملہ بھی کہتا چلوں، بڑے دانا تشریف فرما ہو۔ میرا پھر ایک سوال ہے آپ کا کہ جب حسین اونٹ پیغمبر پر تھے اور نبی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے، کیا نبی کے تصور میں، نبی کے ذہن میں تصور حسین ہے یا نہیں؟ پشت ہے وارث شریعت، سجدے میں ہے سجدے شریعت کا مالک۔ کیا اس عالم میں ذہن رسالت میں تصور حسین ہے یا نہیں؟ قبلہ سجدے کو طول دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فقط ذہن رسالت میں فقط تصور حسین نہیں، پوری تصویر حسین ہے۔ کیا تصویر حسین ذہن میں رکھ کے نبی کی نماز باطل ہو گئی؟ نبی کی نماز ٹوٹ گئی، نبی کی نماز خراب ہو گئی۔ پوری ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، سید الانبیاء کی زندگی کی کوئی نماز بھی تاریخ اسلام کا حصہ نہیں بنی۔ اللہ میں پوری ذمہ داری سے کہ پاک پیغمبر کی زندگی کی کوئی نماز تاریخ اسلام کا حصہ نہیں بنی۔ میرے جملوں کو نہ بڑھائیے گا نہ گھٹائیے گا۔ نبی کی کوئی نماز تاریخ اسلام کا حصہ نہیں بنی۔ دلیل ہے اگر نبی کی نماز اسلام کا حصہ بنی ہوتی، تاریخ اسلام کا حصہ بنی ہوتی تو یہ رنگ برنگی نمازیں نہ ہوتی۔ نمازوں کے رکعتوں میں اختلاف، نماز کی حالت میں اختلاف، نماز کی تسبیحوں میں اختلاف، نوافل و واجبات میں اختلاف، فرائض و سنتوں میں اختلاف، حج کی نماز کی شرط وضو میں اختلاف۔ اگر اس نبی کی نمازیں تاریخ اسلام کا حصہ بنتی تو نہ نبی کے وضو میں اختلاف ہوتا، نہ نمازوں میں اختلاف ہوتا، نہ اوقات نماز میں اختلاف ہوتا، نہ رکعتوں میں اختلاف ہوتا۔ قبلہ نبی کی کوئی نماز اگر تاریخ اسلام کا حصہ بنتی آج مسلمانوں میں نمازوں کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ یہی بات میں کہتا ہوں، نبی کی کوئی نماز مسلمانوں کو یاد ہو یا نہ ہو، نبی کی کوئی نماز مسلمانوں کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ نماز مسلمان نہیں بھول سکتے جس نماز میں میرے حسین نے دکھا۔ اتنا عظیم عابد نبی، اتنا عبادت گزار نبی، ہماری تاریخ کے مطابق 28 سفر کو برادران کے ہاں 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہے 11 ہجری، ان کے ہاں بھی 11 ہجری، ہمارے ہاں بھی 11 ہجری۔ تاریخ میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں 28 سفر کو دنیا سے تشریف لے گئے، برادران کہتے ہیں 12 ربیع الاول، 12 وفات بھی مانتے ہیں، ہاں 12 وفات بھی مانتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ نبی نے اپنی وفات سے پہلے، وصال سے پہلے کہا تھا اللہم ما عبدناک حق عبادتک، خالق مالک اتنی بندگی کرنے کے باوجود، اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود میں اعلان کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ تیری عبادت کا میں محمد حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا عظیم عابد رسول
کہ جس کی انبیاء میں، رسولوں میں، اولیاء میں کوئی مثال نہیں ملتی، اتنا عظیم عابد، لیکن نبی کو بھی سید الساجدین کا لقب نہیں ملا، رسول کو بھی زین العابدین کا خطاب نہیں ملا۔ اللہ جانے کیسا تھا حسین کا یہ بیٹا عابد کہ خود نبی نے کہا انت زین العابدین، تو عابدوں کی سینہ سے کیا بات، کیا انت سید الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ نبی کو مولا حبیب بڑے بڑے عابد تھے، خود جناب امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری عبادتیں میرے دادے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اتنے بڑے عابد علی، ان کو بھی سید الساجدین زین العابدین کا لقب نہیں ملا۔ امام مجتبیٰ کی ساری زندگی سجدہ خدا میں گزری، تسبیحات کرنے کے گزرتے ہوئے گزری، لیکن امام کو بھی سید الساجدین یا زین العابدین کا لقب نہیں ملا۔ کیوں؟ بس یہ میرے آخری جملے ہیں، کیونکہ میرا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ دیے وقت سے آگے بڑھوں۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو سید الساجدین یا زین العابدین کا خطاب نہیں ملا، پوری ذمہ داری سے چیلنج کر لیجیے دنیا کو۔ بڑی بڑی تصویریں پڑھنے والوں سے چیلنج کیجیے، آپ بڑے بڑے عابد ہیں، اتنے اتنے گٹے پڑیں گے اپنی پیشانیوں پر، ہر وقت تصویر کھڑک رہی ہے، لیکن آپ سید الساجدین کا لقب نہیں پا سکتے، زین العابدین کا لقب نہیں پا سکتے۔ اللہ جانے کیسی عبادت تھی حسین کے بیٹے کی۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر نے بھی، مولا امیر نے بھی، امام مجتبیٰ نے بھی، حق کے حسین بادشاہ نے کربلا کے علاوہ ہر نماز سکون سے پڑھی، اطمینان سے پڑھی ہے، لیکن سید الساجدین نے لاکھوں کی بھیڑ کے شام کے بازاروں میں پڑھی۔ خود فرماتے ہیں میرے اللہ اس شام کے بازار میں میں تیرے سجدے کی سر جھکاتا ہوں، جبکہ میرے ہاتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، سجدے میں سر رکھتا ہوں، لوگوں کی بھیڑ آتی ہے، مجھے اپنے پیروں کے ٹھوکرے سے کبھی دائیں موڑ دیتے ہیں، کبھی بائیں موڑ دیتے ہیں، میں تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کے پیروں کی ٹھوکریں مجھے تیرے قبلہ کی طرف رہنے نہیں دیتی۔ ندائے خدائی سجاد تو سجدہ کر، جدھر جدھر تیرا سر جھکے گا میں قبلہ ہوں۔ کائنات کا مظلوم، میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ کائنات میں سخت ترین امتحان کس کا ہوا، اتنا مظلوم ہے تیرا یہ امام۔ میں نے گنہگار آنکھوں سے روایت میں پڑھا جسے شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا، سید نعمت اللہ جزائی نقل کیا کہ اتنا مظلوم تھا ہمارا امام۔ پانچویں امام روایت کرتے ہیں کبھی کبھی مدینے سے باہر میری بابا تشریف لے جاتے، مجھے ساتھ لے جاتے، اپنے ہاتھوں سے ریت کا گڑھا پھونکتے اور ریت کے گڑھے میں منہ رکھ کے کہتے اے اللہ کی زمین تو جانتی ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، اے زمین خدا کیا تجھے علم ہے کہ میں پھپھیاں ماؤں بہنوں کے ساتھ جب ان کے سر پہ چادریں نہیں تھی، کبھی کوفہ کے اس بازار، کبھی شام کے اس بازار میں پھرایا گیا۔ امام اپنے مسائل بیان کرتے تھے اس زمین کے ساتھ۔ پانچویں امام فرماتے تھے میرے بابا سے کہ بابا یہ زمین سے آپ کیوں باتیں کرتے ہیں، گلا کھود کے اپنے مسائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ میرے بابا نے میری پیشانی چومی، کہا بیٹا باقر کیوں نہ بیان کروں، جبکہ کوئی مسلمان مجھ سے پوچھتے ہی نہیں کہ سجاد کربلا میں کیا گزری، کوفہ و شام کے بازاروں میں کیا گزری۔ میرے آخری میں نے مزید اپنی گفتگو کو سمیٹا، بابو صاحب کے سید روک دیے گئے۔ سنتے ہیں آپ ذاکرین سے، علماء سے کہ یزید کا حکم آیا تھا کہ سیدوں کو بابو صاحب والے چوک پہ روک دو۔ بابو صاحب گھڑیوں والا چوک جہاں گھڑیاں لگی ہوئی تھی، آج بھی جو بابو صاحب موجود ہے وہاں روکے گئے۔ اختلاف ہے کتنی دیر رکے، تاریخ نے بڑا اختلاف کے بعد 18 گھنٹے، بعض مورخ نے کہا نہیں 36 گھنٹے، ایک مورخ نے کہا 36 گھنٹے، لیکن آپ کے مذہب کے شیخ محدث مشہور شیخ مفید فرماتے ہیں کہ میری مخدومہ اتنی دیر رکی کہ 15 اذانیں ایک مقام پہ کریں۔
اور رونے والوں علامہ ہندی علیہ رحمت اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں کہ مجھے 15 ہزاروں والی روایت کا بھی علم نہیں، 36 گھنٹے یا 26 گھنٹے کی روایت کا علم نہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ اتنی دیر میری مخدومہ رکی، جب چلنے کا حکم ہوا نا تو وہ زمین خون سے رنگین ہو چکی تھی جہاں پر زینب کے قدم لگے گئے، اور عزاداروں جب چلنے کا حکم ملا چند قدم کا فاصلہ ظاہرین کے پاس دیں گے، اللہ آپ سب کو شام لے جائے، ان بازاروں کو دیکھے جہاں سے آپ کی مخدومہ گزر کے گئی ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے، ذاکرین علماء کے ساتھ میں قرآن رکھو، یہ چند قدم کا فاصلہ میری مخدومہ نے کتنی دیر میں طے کیا، تاریخ بتاتی ہے 9 گھنٹے میں بی بی نے یہ طے کیا، اور مسلمانوں نے ایسا استقبال کیا، میں تو یہ سنتا تھا کہ ان کے لباسوں کے رنگ بدل گئے، خون میں تبدیل ہو گئے لباسوں کے رنگ، لیکن میں نے جب تحقیق کی پتہ چلا فقط لباسوں کے رنگ نہیں بدلے، ان دیواروں کے رنگ بھی بدل گئے جہاں جہاں سے مخدومہ کو گزارا گیا، اور فقط ایک بازار سے نہیں، مدینہ کے شام کی کوئی ایسی گلی نہیں، کوئی بازار نہیں جس سے اس شہزادی کو اور ان کے قیدی ساتھ کو گزارا نہیں گیا۔ اور اب تیرے چوتھے ماں فرماتے ہیں جب اتنا طویل سفر کر کے مسلمانوں کے پتھروں کا استقبال سہ کے ہمارے لباسوں کے رنگ بدل گئے، ہمارے دیواروں کے رنگ بدل گئے جہاں سے گزارا گیا، جب ہم ملعون کے دربار میں پہنچے تیرے چوتھے میں فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ پھپھیاں مجھے نہیں پہچان سکتی تھی، میں پھپھیوں کو نہیں پہچان سکتا تھا، مسلمانوں نے ایسا استقبال کیا کہ ہمارے لباسوں کے رنگ بدل گئے، ہمارے چہروں کے رنگ بدل گئے، اور اس طرح ہم آلود ہو گئے کہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ ان میں پھپھی زینب کون ہے، ان میں کلثوم کون ہے، رقیہ کون ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسجعلهم الذین ظلموا ایہم کلمہ کلمہ۔ اچھا حضرت